السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے احکام و مسائل آپ کے درمیان پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی واجب ہونے کی کیا شرطیں ہیں، اس حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہو، اسی کے ساتھ ساتھ عاقل و بالغ ہو۔ دوسری شرط مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ تیسری شرط مالک نصاب ہو، یعنی فقیر نہ ہو۔ چوتھی شرط آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ بہرحال آج ہر مسلمان آزاد ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر نے قربانی کی تو نفل ہوگی، ثواب پائے گا، لیکن بہرحال اس پر واجب نہیں ہے۔ جو اہم شرط ہے جس پر آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے مالک نصاب ہونا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب اگر 7.5 تولہ سونا ہو تو قربانی واجب ہوگی، یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں چیز اتنی مقدار میں نہیں ہے، سونا بھی تھوڑا سا ہے، چاندی بھی تھوڑی سی ہے، تو دونوں کو ملایا جائے گا۔ اگر دونوں کو ملانے سے نصاب بن جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی کا، اتنا مال، اتنی قیمت اسے حاصل ہو جاتی ہے، تو بہرحال وہ مالک نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر دونوں ملانے سے نہیں ہو رہا تو مال تجارت اگر ہے تو مال تجارت کو ملائیں گے، کیش اس کے پاس کچھ رقم ہے اس کو ملائیں گے۔ اب اگر وہ مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ قربانی کے لیے وہ نصاب چاہیے جو صدقہ فطر کا نصاب ہے۔ صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب یکساں ہے، زکوٰۃ کا نصاب مختلف ہے۔ زکوٰۃ میں مال پہ سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے ایام میں مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں فرمایا کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں، 10ویں، 11ویں، 12ویں ذی الحجہ، اس میں اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے تو بہرحال اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں مال نامی شرط ہے، قربانی میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ مال نامی یعنی ایسا مال جس میں اضافے کی قدرت پائی جاتی ہو، جیسے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، نوٹ ہے، یہ مال نامی ہے۔ تو مال نامی پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن قربانی کے لیے مال نامی شرط نہیں ہے۔ ایسا مال جو اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس مال کو بھی قربانی کے نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہو، یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے اور وہ ہیرا ملا کے نصاب بنتا ہو، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کے پاس تا حد نگاہ زمین ہے، اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، رکھنے کی نیت سے خریدا ہے، تو اس زمین کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے۔ لیکن
اس بنیاد پر اس پر قربانی بہرحال واجب ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے، قربانی میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے بار شریعت میں فرمایا، کسی کے پاس مصحف شریف ہے، قرآن مقدس ہے، اور وہ بہت اعلیٰ جو ہے قیمت کا ہے، اس کے پیپر وغیرہ بہت قیمتی ہیں، سونے کے پانی وغیرہ سے اس کی کتابت کی گئی ہے، جس بنیاد پر اس کی قیمت بہت جو ہے اعلیٰ درجے کی ہے۔ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا ہے وہ، تو اب جس کے پاس جس کی وہ ملک ہے، اگر وہ اسے دیکھ کر اچھے سے پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کی حاجت اصلیہ ہے، اور اگر دیکھ کر اچھے سے نہیں پڑھ پاتا ہے تو بہرحال وہ اس کی حاجت اصلیہ نہیں ہوگا، اور جس کی ملکیت میں ہے وہ شریعت کے نزدیک جو ہے مالدار مانا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو کوئی بھی ایسا مال جو آج حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو، اس کو لے کر اگر نصاب بن جاتا ہے جب بھی قربانی واجب ہوگی۔ جیسے گھر وغیرہ میں جو ہے آشائش کے سامان ہیں، قیمتی جھومر وغیرہ ہے، تو وہ لے کر اگر نصاب بن جائے جب بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک نصاب نہیں ہیں قربانی کے سلسلے میں۔ انہیں بہت اچھے سے غور و خوض کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مال جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، اگر وہ ہماری ملک میں ہے اور اس کو لے کر ہم مالک نصاب ہوتے ہیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ کسی کے گھر میں 2 فریج ہے، 4-5 ممبران کی فیملی ہے، ایک فریج اس کے لیے کافی ہے، دوسرا بھی موجود ہے، اس کو حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، وہ بند رہتا ہے، لاک رہتا ہے، تو اب قربانی کے نصاب میں اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کی وضاحت آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے مختلف ہے۔ وہاں مال نامی ہونا شرط ہے اور یہاں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، تو جس کے پاس جو بھی مالک نصاب ہوگا، ایک گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ابا حضور باحیات ہیں تو بس انہی کی طرف سے قربانی ہو۔ ایک باپ کے جو ہے 6-7 بیٹے ہیں، سب مالک نصاب ہیں، ماں مالک نصاب ہے، باپ مالک نصاب ہے، 7 بیٹے مالک نصاب ہے، ان کی شادیاں ہوئیں، وہ بہویں آئیں، وہ مالک نصاب ہیں، کیونکہ ماں باپ نے بیٹی کی رخصتی پر جو زیورات دیے سونا چاندی کی شکل میں، وہ بیٹی کی ملک ہے، اس بنیاد پر وہ مالک نصاب ہے، تو سب پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک گھر میں اگرچہ جوائنٹ فیملی ہو، اگرچہ چولہا ایک ہو، اگرچہ بزنس ایک ہو، کاروبار ایک ہو، لیکن سب کا اپنا بینک بیلنس بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ اگرچہ وہ سب کما کے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ پاکٹ منی رکھتے ہیں، اور وہ بچاتے بچاتے 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلو ہے وہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، 44 سے 45 ہزار کے آس پاس 52.5 تولہ چاندی قریب آ جاتی ہے۔ تو اتنا مال کسی کے پاس ہے تو جتنے لوگوں کے پاس ہوگا ایک گھر میں سب پر قربانی واجب ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک بکرا لاتے ہیں، باپ کی طرف سے ہو گیا، اب دوسرے سال ایک بکرا لائیں گے ماں کی طرف سے، تیسرے سال ایک بکرا لائیں گے بڑے بیٹے کی طرف سے، چوتھے سال پھر منجلے کی طرف سے، پھر اس کے چھوٹے کی طرف سے، پھر بیٹی کی طرف سے، 7-8 سال بعد پھر بابا جان کا نمبر آئے گا۔ تو وہ سب لوگ اگر مالک نصاب ہیں یا جتنے مالک نصاب ہیں ان کی قربانی مس ہوئی ہے، ماد اللہ واجب ہوتے ہوئے بھی انہوں نے قربانی نہیں کی ہے،
تو شریعت کے نزدیک وہ مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، توبہ واجب ہوگی، اور صرف توبہ نہیں، ان کو قربانی کے عوض مسئلے کی ناواقفیت کی بنیاد پر، نااہلی کی بنیاد پر قربانی واجب ہوتے ہوئے سستی اور کاہلی کی اور قربانی نہیں کی، مثال کے طور پہ 5 سال سے نہیں کیے، امسال مسئلہ سمجھ میں آیا، تو ہر قربانی کے عوض 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا اب بھی واجب ہے۔ 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا اسے، اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یاد رکھیں، قربانی اگر کسی نے نہیں کی تو ایسا نہیں کہ نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کر لو، رمضان شریف کے روزے قضا ہو گئے تو اسے ادا کر لیں، قربانی ایسا نہیں۔ 4 سال 5 سال سے قربانی نہیں کی ہے، امسال مسئلہ معلوم ہوا، امسال کرو، امسال کی، اور گزشتہ 5 سال کی قربانی کے عوض، ہر قربانی کے عوض 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، جن پر قربانی واجب ہے، اکثر لڑکیوں پر، عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شادی کے موقع پر ماں باپ جو کچھ بھی سونا چاندی زیورات دیتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، داماد کا اس میں حصہ نہیں ہوتا، وہ بیٹی کا مال ہے۔ جہیز کا سارا سامان بیٹی کی ملکیت ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہو، وہ آپ کا نہیں ہے، آپ کی بہو کا ہے، باپ نے بیٹی کو دیا ہے، تو زیورات کی اس کی ملکیت میں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سونے چاندی کی ملکیت عورت اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں، لیکن کیش جو شوہر دیتا ہے وہ اپنی بیوی کو خرچ کے لیے دیتا ہے، اس کو مالک نہیں بناتا ہے۔ اب قربانی کے ایام آئے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہو، کیسے کرے گی؟ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، سونے چاندی کی شکل میں، کیش کی شکل میں نہیں ہے، تو شوہر اپنے مال سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اسے اطلاع دینی ہوگی، اسے بتانا ہوگا۔ اگر بیوی کو بغیر بتائے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو بار شریعت میں مسئلہ موجود ہے، قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں نیت پائی جانا چاہیے۔ جب آپ نے بتایا نہیں تو بیوی کی نیت کا کوئی تصور نہیں، اس لیے بتا دیا جائے۔ میرے عزیزوں، اب اگر شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی طرف سے وہ قربانی کر سکے، تو بیوی چاہے تو کہیں سے قرض لے کر کرے یا سونا چاندی بیچ کر کرے، لیکن بہرحال قربانی کرنی ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہوتے ہوئے اگر قربانی نہیں کی ہے اور اس میں کئی سال گزر گئے ہیں، سال 2 سال 4 سال 6 سال، جتنی قربانیاں اس طرح سے انہوں نے مس کی ہے، تو ہر قربانی کے عوض آج بھی حکم یہ ہے کہ 1 بکری کی قیمت صدقہ کرنا ان پر واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جن پر قربانی واجب ہے اچھی نیت کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔